بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رغدة شديدة خوفا من الله عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا 16واں باب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس باب کا عنوان ہے فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا اور ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ اپنے رب کے تابع اور فرما بردار ہوتے ہیں، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، ہر حکم کو کما حقہ ادا کرتے ہیں. ان فرشتوں پر جو اللہ کی بہت ہی عظیم مخلوق ہے، جو ہمہ وقت تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر میں اپنا وقت گزارتی ہیں، یہ مخلوق جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتی ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی وحی کے اللہ کی وحی کا خوف طاری ہوتا ہے، اور جس کی بنیاد پر یہ جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب کے سب بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں کہا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر ایک آیت اور 2 بڑی حدیثیں پیش کی ہیں. اللہ کا فرمان حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی. حتی یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم، جب دور ہو جاتی ہے ان کے دلوں سے گھبراہٹ. قالوا، تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، تمہارے رب کا کیا فیصلہ تھا. قالوا الحق، تو تمام کے تمام فرشتے کہتے ہیں بس حق اور سچ کا فیصلہ تھا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ اللہ علی ہے، بہت ہی بلند و بالا، عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک کیفیت کو ذکر کیا. اب یہ کیا کیفیت ہے اور اس کی کیا مزید وضاحت ہے، آپ اس حدیث کو سماعت کیجئے، سنیے، جو صحیح بخاری کے اندر ہے، لمبی حدیث ہے. اس کے معنی بعد انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. اس سے آپ کو اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ فرشتوں کی جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے، ختم ہوتی ہیں، تو فرشتے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، تو سارے فرشتے کہتے ہیں کہ حق کہا، سچ کہا.
ان کا فیصلہ حق ہے، وہ علی ہے، یعنی علی کے معنی علی مقام بلند و بالا، اور کبیر بہت عظیم بزرگ و برتر ہے۔ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا قضى اللہ الامر فی السماء۔ یہ حدیث ہے بہت اچھی اور بہت پیاری، اور اس آیت کا پورا مفہوم واضح کرتی ہے کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، ضربت الملائکۃ باجنحتہا، تو تمام کے تمام فرشتے اللہ کی حکم کی بجاوری کے کرتے ہوئے اپنے اپنے پروں کو وہ لوگ مارتے ہیں۔ ضربہ کے معنی ہوتا ہے مارنا، ضربت الملائکۃ باجنحتہا، کہ اللہ کا جب حکم صادر ہوتا ہے، جب اللہ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی حکم کی بجاوری میں یوں اپنے پر مارتے ہیں کہ خضعانا لقولہ، گویا صاف پتھر پر نرم زنجیر لگنے کی جھنکار ہے، یعنی جیسے ایک پتھر ہے، سخت پتھر ہے، صاف ستھرا پتھر ہے، اور اس کے اوپر زنجیر، جس کو ہم زنجیر جانتے ہیں لوہے کی ہوتی ہے، اس کو ہم مارتے ہیں جس طرح سے اس پتھر کے اوپر، تو اس کی ایک آواز نکلتی، جھنکار کی آواز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آسمان میں ہوتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو آسمان کے اوپر مارتے ہیں، یعنی وہ لوگ ایسا پر مار کر کے وہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے ہم صاف پتھر کے اوپر ایک زنجیر کو مارتے ہیں اور اس میں ایک جھنکار کی آواز آتی ہے، ایسے ہی فرشتے جب اپنے پروں کو مارتے ہیں تو اس قسم کی ایک آواز آتی ہے، کأنہ، جس کو کہا گیا کأنہ سلسلۃ علی صفوان، صفوان صاف ستھرے پتھر کو کہتے ہیں، سلسلۃ کہتے ہیں زنجیر کو، گویا کہ ایسا مارتے ہیں جیسا کہ صاف ستھرے پتھر پر زنجیر۔ ینفذہم ذالک، کہتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ فرمان ان فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ اذا فزع عن قلوبہم، یعنی یہ فرشتے جو اپنے پروں کو مارتے ہیں اور اس کے بعد ان کی بے ہوشی ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، یہ لوگ اللہ کے حکم کو سننے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جب اچانک ان کو ہوش آتا ہے، حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہ قرآن کی آیت آ گئی، حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، تب جب ان کے دلوں سے جب ڈر ختم ہوتا ہے اور گھبراہٹ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے دور کرتا ہے، تو پھر پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، تو سارے فرشتے جو بے ہوش ہونے کے بعد جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ رب کا فیصلہ کیا تھا، تو کہتے الحق، الحق، بالکل سچ اور صحیح فیصلہ تھا، سچ اور حق فیصلہ تھا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ وہ ہے جو عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ یہ فیصلہ جب آسمان میں ہوتا ہے اور اتنا عظیم فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی تاب فرشتے نہیں لا سکتے، یعنی اللہ کے کلام کو سننے کی تاب فرشتے نہیں رکھ سکتے، اور تمام کے تمام فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ تمام کے تمام فرشتے ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، یہ لوگ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ پھر جب انہیں ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کون سا فیصلہ کیا، تو جبرائیل امین اور سارے کے سارے دوسرے فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں اللہ نے جو بھی کہا ہے وہ حق کہا ہے۔ آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، فَيَسْمَعُهَا، اس فیصلے کو سنتا ہے، کون سنتا ہے، مسترق السمع، چوری سے سننے والا، چوری چپ کے سننے والا، یعنی شیاطین چوری چپ کے اس فیصلے کو سنتے ہیں۔ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے اس طرح سے
ایک دوسرے کے اوپر زمین سے لے کر کے آسمان کے اوپر 100 سے زائد فرشتے بلکہ شیاطین جو ہے ایک کے اوپر ایک ایسے ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے یہ تھوڑی سی انگلی کو الگ کرتے ہوئے سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی. راوی حدیث جو ہے وصفہ سفیان بکفہ وحرفہا وبدنا باصابعہ، کہتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ کو ذرا ٹیڑھا کیا اور کہا کہ انگلیوں کو ذرا انہوں نے الگ کر دیا. اور جیسے یہ طبقات الگ الگ ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، ایسے ہی شیاطین زمین سے لے کر کے آسمان تک ایسے ہی وہ لوگ آسمان کے اوپر جو فیصلے ہوتے ہیں اسے سننے کے لیے وہ لوگ چڑھتے ہیں. یہ شیاطین جو روئے زمین پر ہیں، اس کنڈیشن میں بتایا کہ اس کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد یہ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے، اس طرح سے کئی ایک فرشتے زمین سے لے کر کے کئی ایک شیاطین زمین سے لے کر کے آسمان تک ہوتے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چوری چپ کے سنتے ہیں کس چیز کو؟ جو اللہ تعالیٰ آسمان میں فیصلہ کرتا ہے. اسی کو فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ کہا کہ چوری چپ کے سننے والے سنتے ہیں اس میں سے بعض حصے کو، کچھ حصے کو. اور فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ اور اس میں سے صرف ایک ہی کلمہ سنتے ہیں. فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ اور پھر اس کے بعد ایک آدمی ایک جو شیطان ہے جو سب سے اوپر ہے، جو آسمان سے بالکل قریب ہے، وہ اس فیصلے کو سنتا ہے، پھر وہ اس کے نیچے والے کو بتاتا ہے، پھر یہ اس کو نیچے والے کو بتاتا ہے، پھر یہ اسے بتاتا ہے، پھر اسے بتاتا ہے. ایسے کرتے کرتے سارے شیاطین نیچے تک آ کر کے کاہن کو بتاتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں. جو کاہن جادوگر اس قسم کے جتنے بھی بددین لوگ، بدعقیدہ لوگ، غیر لوگوں کو، انسانوں کو بہکاتے ہیں، ورگلاتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شیاطین آ کر کے بتاتے ہیں. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن یعنی ساحر جادوگر یا کاہن کو یہ لوگ آ کر کے بتاتے ہیں. ایک جھوٹ میں ایک بات کے اندر 100 جھوٹ ملا کر کے فَيَكْذِبُهَا مَعَهَا مِئَةً کذبتن کہتے ہیں ایک سچ کے ساتھ، ایک بات کے ساتھ، ایک کلمے کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے ہیں. فیقال اور اس کے بعد جب پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اگر کوئی بات اسی طرح کا واقعہ یا اسی طرح کی بات ہو جاتی ہے تو قد قال لنا یوم کذا و کذا، تو ساحر اور جادوگر لوگ اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو کہتے ہیں دیکھو اس دن میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے. جب ایسا کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں قد قال لنا یوم کذا و کذا کذا و کذا، ایسا ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ایسا ہوگا اور ایسا ایسا ہوا ہے. فیصدق بتلک الکلمہ، لہذا اس کلمے کی وجہ سے، اس ایک بات کی وجہ سے لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں. التی سمعت من السماء، جو شیاطین نے آسمان سے ایک بات سنی تھی اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے زمین پر بھیجا تھا. یہ حدیث یہاں پر پوری ہو گئی. آپ دیکھیں میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر جو بتانے کا مقصود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ جب آسمان میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، اس آسمان میں جب فیصلہ ہوتا ہے تو سارے کے سارے فرشتے اس آسمان میں ہونے والے فیصلے سے انتہائی گھبرا کر کے، ڈر کر کے وہ لوگ گر جاتے ہیں. بے ہوشی ان کے اوپر طاری ہوتی ہے. جب ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا اور آسمان میں کیا فیصلہ ہوا. جب یہ اللہ تعالیٰ جو بات ذکر کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، تو شیاطین کیا کرتے تھے؟ روئے زمین سے لے کر کے آسمان تک سارے کے سارے شیاطین ایک کے اوپر ایک اوپر آسمان تک پہنچے ہوئے ہوتے تھے، صرف اس لیے تاکہ جو آسمان میں فیصلہ ہو اسے سن لیں، اور سننے کے بعد ایک کے بعد ایک کو نیچے تک، یعنی کاہن اور ساحر جادوگر تک جو ہے اسے پہنچائیں، اور پھر جادوگر جو ہے لوگوں کو بتائیں
اور لوگ پھر اس کے اوپر یقین کرنے لگے، اور اس طرح سے دنیا کے اندر گمراہی پھیلے، اور اس طرح سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوں، اور اس طرح سے اللہ کی ذات پر یقین لوگوں کا خراب ہو، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جادوگر صحیح ہے، یہ کاہن صحیح ہے، کیونکہ اس نے کچھ دن پہلے ایسے ہی بات کہی تھی اور معاملہ ایسا ہی ہوا۔ تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں، جو کاہن ہوتے ہیں، یہ لوگ جو بات بولتے ہیں، کہتے ہیں، ان کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین الجن، جنوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ شیاطین ان کو بہت ساری باتیں سو جھوٹ ملا کر کے انہیں بتاتے ہیں، اور بتانے کے بعد ان تک یہ بات پہنچا کر کے ساحروں اور جادوگروں کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ آپ دنیا والوں کو بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے آسمان میں، اسے وہ سن کر کے، ایک بات سن کر کے اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتا کر کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر بتانے کا مقصود یہ ہے کہ فرشتوں پر اللہ کا کلام جو ہے بہت ہی شاق گزرتا ہے، وہ لوگ اسے قبول نہیں کر سکتے، اتنا عظیم اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کی بات، اللہ کا فیصلہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی تاب نہیں لا سکتے، اور اللہ کے کلام کو سنتے ہی، اللہ کے فیصلے کو سن کر کے وہ لوگ گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں ہوش آتا ہے تو لوگوں سے پوچھتے ہیں، دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث میں جو نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ تعالی، کہتے جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کس چیز کا، ان یوحی بالامر، اللہ تعالیٰ وحی کرنے کا، کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تکلم بالوحی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے کچھ گفتگو کرتا ہے، وحی کی باتیں کرتا ہے، اخذت السماوات منہ رجفۃ، تو یہ جو پورے آسمان ہیں، ساتوں آسمان میں کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے آسمان جو ہے، پورے کے پورے آسمان یہ ہل جاتے ہیں، یہ پورے کے پورے آسمان اللہ کے تعالیٰ کے فیصلے سے ہل جاتے ہیں۔ او قالا، یا راوی کہتے ہیں کہ رغدۃ شدیدۃ، یعنی زبردست اس کے اندر کبھی طاری ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ خوفا من اللہ تعالی، من اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے کا خوف ان کے اندر ہونے کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آسمان بھی کانپ جاتے ہیں اور فرشتے بھی کانپ جاتے ہیں، اور فرشتے اس کی بنیاد پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پورے کے پورے آسمان کانپنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے سے، یہ اللہ کے ڈر سے، یہ اتنا عظیم فیصلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ میں ابھی پوری تفصیل ذکر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کتنا عظیم ہے، اور کہاں لوگوں کا حال ہے، کس قسم کا لوگوں کا حال معاملہ ہے، ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ فَإِذَا سَمِعَ مِنْهُ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، دیکھیں اس میں تفصیل ہے کہ جب اہل سماوات یعنی آسمان والے اس فیصلے کو سنتے ہیں، صَعِقُوا، تو سارے کے سارے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ گر کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرَائِیلُ، چنانچہ سب سے پہلے جو اپنا سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، بے ہوشی جو ان کے اوپر ہوتی ہے، وہ بے ہوشی جن کی ختم ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ جبرائیل امین ہیں۔ فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے اس چیز کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، جس وحی کا اللہ نے ارادہ کیا ہے، جو وحی اللہ نازل کرنے والا ہوتا ہے، اس کا اللہ تبارک اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے بات کرتا ہے۔ ثم یمر جبرائیل علی الملائکہ، پھر کہتے ہیں جبرائیل ملائکہ کے سامنے سے گزرتے ہیں،
بہت سارے فرشتے ہیں آسمان میں، سارے فرشتوں کے سامنے سے جبرائیل امین جب گزرتے ہیں، کلما مر بسماء، ہر آسمان سے جب فرشتے جبرائیل امین گزرتے ہیں، سألہ ملائکتہ، تو پھر ہر آسمان کے فرشتے جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں، ماذا قال ربکم، قال ربنا یا جبرائیل، اے جبرائیل ہمارے رب نے کیا کہا، کیا فیصلہ ہوا آسمان میں؟ فیقول جبرائیل، تو جبرائیل کہتے ہیں، قال الحق، اللہ نے بالکل حق کہا، سچ کہا، وہو العلی الکبیر، اور اللہ علی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ فیقولون، پھر تمام کے تمام فرشتے جو سنے ہوئے ہوتے ہیں جبرائیل امین سے، کلہم مثل ما قال جبرائیل، یہ سارے فرشتے بھی وہی کہتے ہیں جو جبرائیل امین کہتے ہیں، یعنی قال الحق یا قال الحق کہتے ہیں۔ فینتہی جبرائیل بالوحی الی حیث امرہ اللہ عز وجل، پھر جبرائیل امین وحی کو اس تک پہنچا دیتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر مجھے اور آپ کو، دونوں حدیثوں کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کا خوف یہ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہر انسان کے اندر، ہر مخلوق کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا خوف اتنا عظیم اور اللہ کا کلام اتنا عظیم ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ کا فیصلہ اتنا عظیم ہے کہ جس کی بنیاد پر پورے آسمان کانپ جاتے ہیں جب آسمان میں فیصلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے فرشتے بے ہوش ہو کر کے زمین اس پر گر جاتے ہیں، آسمان پر گر جاتے ہیں، پھر انہیں جب ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اور اس باب کا اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں ہمیں عظمت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہے، وہیں اس کے کلام کی اور اس کے فیصلے کی بھی قدر و منزلت کو سمجھنا ہے۔ آج ہمارے درمیان پورا قرآن مجید موجود ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنے فیصلے ہیں، نہ جانے کتنے احکام ہیں، پورا قرآن مجید وحی کے ذریعے بھیجا گیا۔ اور اسی قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے کہا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ والارض والجبال فابین ان یحملنها، اللہ نے آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر اس امانت کو نازل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو پہاڑ نے کہا ہم نہیں لے سکتے، زمین نے کہا ہم نہیں لے سکتے اس پہاڑ اور زمین، اسی طرح آسمان نے کہا ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ کس کو؟ قرآن مجید کو۔ قرآن مجید کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے اس کے اندر جو احکام ذکر کیے گئے، اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کی جو وحی ہیں، وہ ساری چیزوں کے اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے ہر حکم پر عمل کر سکیں۔ سارے لوگوں نے، ساری مخلوق نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا۔ فابینا، اللہ کیا کہتا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها، سارے نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کو اپنے اوپر نہیں برداشت کر سکتے، ہم اس کے احکام کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک فیصلے پر عمل کریں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر عمل کریں، قرآن مجید کے ایک ایک احکام پر عمل کریں، یہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ان یحملنها، اللہ نے کہا ان لوگوں نے، ان تمام مخلوقات نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بڑا جاہل ہے، بڑا ان پڑھ انسان ہے اور بڑا ظالم ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا، انسان نے اس وحی کو قبول کر لیا، انسان نے اپنے اوپر اس قرآن مجید کو قبول کر لیا۔ اور پھر اللہ نے ایک اور مقام پر اسی قرآن مجید اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکامات جو قرآن کریم کے اندر، اس کے بارے میں کیا کہا سورہ حشر کی آیت میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پیارے نبی، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اگر یہ قرآن کریم، اگر ہم اس کو قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل،
لَرَأَيْتَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، کیا کرتے ہوئے؟ یہ پہاڑ ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اور اس قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی جو وحی ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کانپنے لگتے، یہ پہاڑ یہ کانپنے لگتا، اور متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے آپ ان کو خوف زدہ دیکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان نے، زمین نے، پہاڑوں نے، سب چیز نے اس قرآن کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم اس قرآن کو نہیں اٹھا سکتے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کہ اگر ہم اس کے پورے حق ادا نہیں کیے تو ہمارے اوپر عذاب آئے گا اور ہم تہس نہس کر دیے جائیں گے۔ آسمان نے، زمین نے، پہاڑ نے یہ سوچ کر کے انکار کر دیا۔ اللہ کہتا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان اتنا ظالم خود پر بھی ظلم کرتا، دوسروں پر بھی ظلم کرتا، اتنا بڑا جاہل کہ اس نے اس قرآن کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور کما حقہ ادا کرنے کے لیے اس کے احکام کو اس نے قبول کر لیا، لیکن اللہ کہتا ہے اس نے قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال، اللہ کا جہاں فیصلہ آتا ہے، اللہ کی جہاں کتاب قرآن مجید کا کوئی فیصلہ آتا ہے، اللہ کے احکامات کا جب معاملہ آتا ہے تو مسلمان سب سے پیچھے رہتا ہے۔ اور یہ قرآن جو ہمیں نظر آ رہا ہے صرف طاقوں میں اور الماریوں میں سجے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہی مقصود ہوتا کہ قرآن کو خالی طاقوں میں سجا دیا جائے اور اللہ کے ان احکامات کو ایسے ہی سجانے کے لیے بھیجا ہے اللہ نے، تو پھر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اتنی عظیم باتیں نہ کرتا، نہ بیان کرتا قرآن حکیم کے اندر کہ اگر ان کے اوپر ان مخلوقات پر نازل کرتا تو یہ ریزہ ہو جاتے، یہ برداشت نہیں کر سکتی، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے قبول کر لیا۔ انسان بڑا جاہل ہے اور انسان بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ان ساری مخلوقات میں بہت زیادہ ہے، اور ان میں فرشتوں کے اندر تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ جب وہ فیصلے کو، خالی ایک فیصلے کو سنتے ہیں، ایک حکم کو، ایک وحی کو سنتے ہیں تو وہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، سارے فرشتے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ اور مسلمان ہیں کہ روزانہ سینکڑوں آیتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کے سامنے روزانہ نماز میں میں سمجھتا ہوں فجر کی نماز میں 60 آیتیں، 60 یا اس سے کم و بیش 50 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم مزید دوسری نمازوں کو ملا کر کے، صرف جہری نمازوں کو ملا کر کے دیکھ لیں تو 100 سے زائد آیتیں ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سنتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اتنا نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے، باہر نکلتے ہی وہی پرانی زندگی، وہی پرانی روش، وہی پرانا معاملہ، وہی پرانا کام جو پہلے نماز سے پہلے کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کا ڈر فرشتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ وہ فرشتے نہ تو گمراہ ہیں، نہ تو وہ جو ہے گناہ کرتے ہیں، نہ غلطی کرتے ہیں، نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نہ ہی ظلم کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کا اتنا ڈر کہ ایک فیصلے سے وہ لوگ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے پورا قرآن مجید پڑھ کر کے سنا دیا جائے، ایک ایک حرف کی تشریح کر دی جائے، ایک ایک ورڈ کی وضاحت کر دی جائے، اللہ کی مراد کو، اللہ کے احکامات کی مراد کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، لوگ ڈرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرشتوں کی اسی کیفیت کو ذکر کیا کہ ڈر اللہ کا یہ ہر ایک مخلوق کے اندر ہے اور فرشتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اگر دل میں ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، تو پھر وہ انسان بالکل نڈر ہو کر کے زندگی گزارے گا، اور اس کے سامنے آخرت بھی نہیں ہوگی، اس کے سامنے اللہ کا عذاب بھی نہیں ہوگا، جہنم کی ہولناک اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی نہیں ہوگی کہ اس سے وہ ڈرے اور خوف کھائے۔ اللہ کی عظمت کو جب انسان سمجھ لے گا تو ساری چیزوں سے، قیامت کی ہولناکی سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے، اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال جواب جو ہونے والا ہے، اس سلسلے میں جو بھی کیفیت اور کنڈیشن ہوگی، ان تمام سے انسان اپنے آپ کو پہلے تیار کر لے گا۔ یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو بارہا سمجھائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ کا خوف انسان کو دلوں کے اندر بہت زیادہ بٹھانا چاہیے، تاکہ ایک انسان کوئی بھی دوسرا یا غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ میں کس لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ جس رب نے مجھے بھیجا ہے دنیا کے اندر، اس رب کا فیصلہ اس کے برعکس ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے قرآن حکیم کے اندر یہ حکم نازل کر دیا کہ یہ سود جو ہے یہ حرام ہے، سود حرام ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم اور آپ سارے مسلمان اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزار رہے اور سود کو حرام سمجھ کر کے اسے دور رکھ رہے اپنی زندگی سے، اور صدقات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری قرار دیا، ان لوگوں پر جو نکال سکتے ہیں وہ روزانہ صدقہ دیتے ہیں، ماہانہ دیتے ہیں، ہفتے میں دیتے ہیں، سال میں دیتے ہیں، وہ اگر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو یقیناً وہ لوگ اس آیت کریمہ اور اس حکم کو وہ لوگ اپنا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اور سنے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، ذہن میں بٹھائے ہوئے، اس کے باوجود وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، لون پر اپنی گاڑیاں، گھر وغیرہ ساری چیزیں کرتا ہے، تو پھر اس بندے کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے قرآن کریم کے احکامات کو نہیں سمجھا، قرآن کریم کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو وحی، اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو نہیں سمجھا، تبھی جا کر کے وہ انسان ایسا کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مختلف مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا۔ اگر کوئی انسان نماز اس لیے ادا کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور قرآن میں یہ چیز جو ہے متعدد مقامات پر ذکر کی گئی، اس لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور اس خوف کی بنیاد پر وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام کے باوجود سینکڑوں آیتیں اس کے سامنے پیش کی جائے اور قرآن سے، احادیث سے اسے نماز کی فضیلت اور اس کے اوپر ابھارا جائے، اس کے سامنے فضیلتیں بیان کی جائے، اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں ادا کرتا ہے تو سمجھ لیجئے اس بندے کے دل کے اندر خوف نہیں ہے، وہ اللہ کا خوف اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جبکہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، نہ تو کبھی گناہ کرتے ہیں، نہ تو کبھی غلطی کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے ایک فیصلے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سلف میں میں سمجھتا ہوں، ہمارے سلف خاص طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ایک بڑی تعداد ہمارے سلف کی قرآن مجید کو پڑھتے تھے، اور اس کے احکامات کو جب پڑھتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بعض لوگوں پر غشی طاری ہو جاتی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، جب ان کو باغیوں نے گھیر لیا، ان کے گھر کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بار بار بے ہوش ہو کر کے گر جا رہے ہیں، اور ان کا سر اس قرآن مجید کے اوپر، پھر ان کو ہوش آتا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ ہمارے صحابہ کے اندر اس قرآن کی عظمت کے تعلق سے بہت زیادہ اہمیت تھی، بہت اونچا مقام تھا۔ اسی طرح اللہ کا خوف بھی ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا کہ وہ لوگ اللہ کے ایک ایک احکام پر عمل کرنے کے لیے کئی دن لگا دیتے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ 7 آیتوں کو ہم پڑھتے، جب تک اس پر ہم عمل نہیں کر لیتے اگلی آیتوں کو ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیونکہ 7 آیتیں پڑھی ہیں، اس پر پہلے عمل کرنا ہے۔ اور ہمارے سامنے
میں نے بتایا کہ پورے ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر سینکڑوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ معنی اور مفاہیم پڑھ کر کے سنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ الا ماشاء اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دے ان کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فرشتوں پر بھی اللہ کی وحی کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ ایک فیصلے سے وہ لوگ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے اللہ کے بے شمار فیصلے ہوتے ہیں، بے شمار احکامات ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر کوئی نہ تو غشی طاری ہوتی ہے، نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ ہی اسی طرح سے ہم لوگ اللہ کے فیصلے سے اپنے اندر کپ کپی طاری کرتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، وہ یقیناً اللہ کے کلام کو سن کر کے، اللہ کے کلام کے احکام کو سن کر کے وہ لوگ یقیناً اپنے دل کو، ان کے دلوں کو کب کبھی طاری ہوتی ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر انہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر ہوتی ہے۔ دونوں حدیثوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم بات ذکر کی ہے وہ یہی ذکر کی ہے کہ اللہ کا خوف ہر ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے، جس طرح فرشتوں کے اندر ہے، جس طرح اللہ کی دیگر مخلوقات کے اندر ہے۔ آیا کہ اللہ کے فیصلے سے اور اللہ کے خوف سے آسمان لرز جاتا ہے، ہل جاتا ہے، تو پھر انسانوں کو بھی جو اس کا دل بہت چھوٹا ہے اور وہ بھی خون کے لوتھڑے سے بنا ہوا، وہ دل کانپ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے فرمودات، اتنے احکامات، اس کی آیتیں، اس کی وحی کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر انداز ہونا چاہیے، اور ہمارا دل نرم ہونا چاہیے، پگھل جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارا دل سخت ہے ان تمام کے باوجود، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے، اور دل کے نرم ہونے کے لیے اللہ سے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، کیونکہ دل کی سخاوت اور سختی یہ انسان کو نجات دینے والی نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کے اندر جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مقامات پر کہتا ہے، یہ دل کے اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کے اوپر نہ تو آپ کی بات اثر کرتی ہے، نہ ان کے کانوں میں آپ ان کو کچھ سنا سکتے ہیں، جبکہ کان سے سب کچھ سنتے ہیں، یہ اپنے دل سے سب کچھ، دماغ میں سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر، ان کے دماغ میں کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ہدایت کی نیت سے نہیں سنتے، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھا کر کے نہیں سنتے، اس لیے ان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے مسلمانوں کو خصوصی طور پر اللہ یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے، اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے، اللہ کی جلالت سے اور اللہ کے خوف سے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ابن آدم، جتنے بھی ابن آدم ہیں، سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان رہتے ہیں۔ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ان کو ہدایت دے دے، جب چاہے ان کو گمراہی کی راہ پر لگا دے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب۔ اگر دل سخت ہو گیا ہے اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو یہ دعا بکثرت پڑھیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ترجمہ ہے اس کا، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو، میرے قلب کو تیرے دین پر قائم کر دیں۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو
پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیرے دین پر، تیری اطاعت پر ہمارے دلوں کو لگا دے، ہمارے دلوں کو اسی پر متعین کر دے۔ یہ بہت عظیم دعا ہے، ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی جو کہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خاص رسول تھے، ان کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، اتنے عظیم انسان، اور آپ جانتے ہیں کہ خوف الہی میں اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس قدر روتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تو آپ کے سینے سے جب عذاب کی آیتیں آتی تو آپ اس قدر روتے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی گویا کہ جیسے ہم ہانڈی رکھتے ہیں پکنے کے لیے، اس ہانڈی میں جیسے پانی کھولتا ہے اور کھولنے کی جس طرح آواز آتی ہے پانی کے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی تھی رونے کی۔ میرے بھائیوں، جو انسان، جو نبی، جو رسول اللہ کے خوف سے اتنے ڈرنے والے، اتنا رونے والے، اللہ کے عذاب سے اتنا زیادہ رونے والے، ان سے یہ حدیث مروی ہیں، اور وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں یہ بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت پڑھتے، لوگوں کو، صحابہ کو بھی حکم دیتے، امت کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ دعا بکثرت پڑھیں۔ اگر دل سخت ہو گیا ہے، نرم نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی خشیت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، تو پھر بکثرت یہ دعا پڑھیں تاکہ دل نرم ہو، اور جب دل نرم ہوگا تو پھر اللہ کے کیا کہنا چاہتا ہے ہم سے اور آپ سے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کے فیصلے کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اور زندگی میں کبھی بھی ہم اللہ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اللہ کے فرمودات کو کبھی نہیں ٹھکرائیں گے، کبھی بھی ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے راستے سے کبھی ہٹیں گے نہیں۔ اس لیے ہم اس دونوں حدیثوں سے اور قرآن کریم کی سورہ سبا کی آیت نمبر 23 سے یہ سب سے بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ فرشتوں کے اندر ہوتا ہے، اور فرشتے اس کی وجہ سے، یعنی ایک فیصلے سے وہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، ان کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام پر تدبر کرے، تفکر کرے، غور فکر کرے، اور اس کے بعد اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا بھی دل نرم ہو، اور اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے فرمودات کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔